أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي دل على ذاته بذاته وتنزه عن مجانسة مخلوقاته، ثم الصلاة والسلام على حبيبه ونجيبه ورسوله وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد. ولعنة الدائمة على أعدائهم أعداء الدين من أول يوم ظلمهم إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: يا علي مثل في أمتي كقل هو الله أحد، فمن أحبك بقلبه فكأنما قرأ ثلث القرآن، ومن أحبك بقلبه ونصرك بلسانه كأنما قرأ ثلثي القرآن، ومن أحبك بقلبه ونصرك بلسانه ويده كأنما قرأ القرآن كله. صلوات بر محمد وآل محمد. ایسی ہزاروں خوشیاں جو آج ہمارا دل باغ جنت کی طرح باغ ہے، زندگی کے ہر لمحے میں اللہ تعالیٰ آپ کو نصیب فرمائے، اور جس طرح دنیا کی یہ خوشی، جس طرح دنیا میں عشق علی کے سمندر میں ہم ڈوبے ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے امیر المومنین ہمیں حوض کوثر میں بھی ڈبو دے اپنے کرم سے اور اپنی محبت سے انشاءاللہ۔ اس وقت آپ کا دل بھی مصروف عبادت ہے، آپ کی نگاہیں بھی مصروف عبادت ہیں، آپ کی زبان بھی مصروف عبادت ہے، اور یہ عبادت جب بھی ہم سوچتے رہتے ہیں کہ علی کی شان، علی کا مقام، علی کی فضیلت، گویا راہ چلتے ہوئے بھی مصروف عبادت ہیں، بازار میں، آفس میں مصروف عمل ہیں، وہاں بھی مشغول عبادت ہے۔ یہ ایسی عبادت ہے کہ جس کی کوئی انتہا نہیں۔ آج کی رات جب فاطمہ بنت اسد سلام اللہ علیہ کے دامن میں ولایت کی موتی اللہ تعالیٰ نے نمایاں فرمائی، اس رات ہزاروں ماؤں کے دامن کو اللہ تعالیٰ نے فصل اولاد سے شاداب فرمایا تھا، لیکن کسی کو یہ نہیں معلوم ہوتا ہے کہ ان کا آنے والا فرزند زندگی میں کن کن مسائل سے دوچار ہوگا، کن کن فضائل و کمالات کا مالک ہوگا، یہ نہیں ہوتا ہے۔ کوئی ماں اپنے بچے کے بارے میں یہ نہیں کہہ سکتی ہے کہ یہ کیسا ہوگا، لیکن نوع انسانی کو حضرت فاطمہ بنت اسد نے جو حیرت میں ڈالا ہے وہ یہ کہ کعبے کے دیواروں کے قریب آ کر یہ فرمایا کہ پروردگار میرے اس مولود کے صدقے جو میرے شکم میں ہے، میری ولادت کو، ان کی ولادت کو آسان فرما۔ یہ بہت عجیب ہے، یعنی کچھ ایسی اشارے کنایے عالم غیب سے ہی حضرت فاطمہ بنت اسد کو ملی تھی کہ وہ اپنے اس فرزند ارجمن کی حیثیت کو، اس کی عظمت کو بہت اچھی طرح سمجھتی تھی کہ، اور یہ قبول بھی ہونا کہ دروازہ بند ہے اور دیوار شق ہوئی اور راستہ ملا۔ ہسٹری، تاریخ سارا آپ کے سامنے ہے، لیکن میں نے ان سے کچھ علمی اور فکری نکات آپ کی خدمت میں پیش کرنا۔ اس پتھر کو کیسے معلوم ہوا کہ کسی ملکوتی مہمان کے لیے راستہ بنانا ہے؟ مشکل ہے نا؟ کیسے اس دیوار کو معلوم ہو گیا؟ کس نے بتا دیا اس دیوار کو؟ اس کا جواب خود مولا علیہ السلام نے اپنے کلام مبارک میں دیا ہے۔
چھوٹا سا جملہ لیکن ایک کائنات ہے اس کے اندر. فرمایا لو احبنی جبل لتہافت، اگر کوئی پہاڑ علی کا عاشق ہو جائے تو ریزہ ریزہ ہو جائے گا. اب اس کے اوپر آپ اگر غور فرمائیں تو ایک اور بڑا مسئلہ حل ہو گیا کہ قرآن علی کے ساتھ، علی قرآن کے ساتھ. یہی لب و لہجہ قرآن کا اپنے بارے میں ہے. لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ، اگر اس قرآن کو اللہ پہاڑ پہ اتار دے تو خوف الہی سے ریزہ ریزہ ہو جائے. تو مولا نے فرمایا میری محبت بھی اسی طرح قرآن کی طرح ہے کہ اگر پہاڑ پہ آئے تو ریزہ ہو جائے. جب پہاڑ ریزہ ریزہ ہو سکتا ہے تو دیوار کعبہ کے پتھر کیسے بچ سکتے ہیں؟ اس کعبے کے دیواروں نے سلام کر کے مولا کا استقبال کیا. اور اس حدیث کو ہم نے 4 مصروں میں پیش کیا ہے کہ عشق حیدر میں تو پتھر بھی پگھل جاتے ہیں دوست. عشق حیدر میں تو پتھر بھی پگھل جاتے ہیں دوست، جس نے دل سے در دیا وہ سنگ در کعبے میں ہے. جس نے دل سے در دیا وہ سنگ در کعبے میں ہے. اور دوسرا شعر آپ سب کا پیارا ہے کہ جس کے بابا پہ لگا دیتے ہو فتوے کفر کے، جس کے بابا پہ لگا دیتے ہو فتوے کفر کے، ان کی قسمت دیکھیے ان کا پسر کعبے میں ہے. ان کی قسمت دیکھیے ان کا پسر کعبے میں ہے. صلوات پڑھ لیجئے بلند آواز سے. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. ہر انسان کی کچھ مخصوص صفات ہوتی ہیں جسے خصائص کہا جاتا ہے. خصائص النبوہ کئی جلدوں میں کتابیں. خصائص العلویہ، علی کی مخصوص صفات جو کسی دوسرے میں نہ ہو. خصائص الفاطمہ، خصائص الفاطمیہ، وہ خصوصیتیں مخصوص صفات جو صرف فاطمہ زہرا میں پائی جاتی ہیں، کتابیں موجود ہیں. خصائص الزینبیہ، زینب کبریٰ کے مخصوص صفات جو صرف انہی میں پائی جاتی ہیں. خصائص الحسینیہ، مخصوص حسین علیہ السلام کے وہ صفات جو انہی میں موجود ہیں. تو خصائص علویہ میں سب سے عظیم اور انوکھی صفت اللہ کے گھر میں مہمان بن کے آنا ہے، جو آج تک نوع انسانی میں سے کسی کو یہ نصیب نہیں ہوا ہے. انہی خصائص میں چند 2 سال کے ہونے کے بعد مولا نہج البلاغہ میں عجیب کیفیت سے اپنا بھی اور پیغمبر اسلام کا بھی ایک انوکھی انداز میں تعارف کرا رہے ہیں. فرمایا میرا محبوب، میرا استاد جس نے مجھے پالا ہے، میری تربیت کی ہے، لَقَدْ قَرَنَ اللَّهُ أَعْظَمَ مَلَكٍ مِّنَ الْمَلَائِكَةِ. لَقَدْ كَانَ فَتِيمًا، میرا استاد، میرا بھائی پیغمبر اسلام 2 سال کے تھے، اللہ تعالیٰ نے ایک عظیم فرشتے کو ان کا ہم سفر بنا دیا. وہ ہم سفر فرشتہ ہمیشہ اس کے دل میں نئی باتیں عرش اعلیٰ سے لا کے اس کے دل میں ڈالتے تھے. وہی باتیں میرا استاد اسی وقت میرے دل میں ڈال دیتے تھے. ہمارے پاس بھی علم آیا ہے 1400 سال میں، راویوں سے ہوتے ہوئے، روایتوں سے ہوتے ہوئے، محدثین سے ہوتے ہوئے، مفسرین کے قلم سے ہوتے ہوئے، لائبریری کے گرد و غبار سے بچا کے جو چیزیں ہم تک آئی ہیں، وہ ان میں سے کافی چیزیں ایسی بھی ہیں جن کا ڈیٹ ایکسپائر ہو چکا ہوتا ہے. 2 نمبریاں بھی ہوئی ہوتی ہیں. کہیں راوی بھول گیا، کہیں راوی کی صحت صحیح نہیں ہے، کہیں گھڑی گئی احادیث ہوئی ملتی ہیں. کائنات میں صرف حیدر کرار ہے کہ عرش اعلیٰ سے قلب انور محمدی تک آئے اور وہیں سے دائرہ قلب علوی میں نور الہی منتقل ہو جائے علوم آسمانی کی صورت میں. مولا فخر فرماتے ہیں وہی حبیب مجھے وَيَكْنُفُنِي فِي فِرَاشِهِ، صرف مجھے اپنے بستر پہ سلاتے تھے. وَيَضُمُّنِي إِلَى صَدْرِهِ، اپنے سینے سے مجھے لگا دیتے تھے. وَيُمْزِغُنِي، اور جو لقمہ دہان مبارک میں آئے وہی میرے منہ میں بھی ڈال دیتے تھے. وَيَشُمُّنِي عَرْفَهُ، اپنی خوشبو مجھے سنگایا کرتے تھے. لگتا ہے کہ ہم سب ہیں اپنے بچوں کو سینے سے لگاتے ہیں، پیار کرتے ہیں، لیکن سینے میں جو پراپرٹی ہے بغض و حسد و کینہ و
غصہ و غضب ہو، یہی چیزیں ہم اپنے بچوں میں منتقل کرتے ہیں۔ سلام یا رسول اللہ، جس سینے سے جس معصوم کو لگایا، کیا رحمت الہی اور عرش اعلیٰ کا خزانہ تھا، جس کو سینے سے لگایا، کسی کو حیدر بنایا، کسی کو زہرا بنا دیا، کسی کو حسن بنا دیا، کسی کو حسین بنا دیا۔ سینے سے لگاتے تھے۔ یکنفنی فی فراشہ، اور اپنے بستر پہ سلا دیتے تھے مجھے۔ اور یہ بستر پہ سلانا صرف رشتہ داری کی بنا پر نہیں تھی، یہ سارا انتظام الہی تھا کہ ایک رات کے لیے تیاری ہو رہی تھی کہ جہاں ان کے سوا کوئی سو نہیں سکتا تھا۔ سلا کے اپنے بستر پہ سلا کے بالکل تیار کیا ہوا تھا، اور ایسا سویا کہ آج تک وہ امانت الہی کوئی ادا نہیں کر سکا، وہ عظمت حیدر کرار کے اندر۔ فرمایا ایسی میری تربیت ہوئی، میں ان کے قدم پہ چلتا رہا جیسا اونٹنی کا بچہ ان کے قدم پہ چلتا ہے۔ یہاں تک میری تربیت انہوں نے فرمائی، لَقَدْ جَاوَرَ فِي كُلِّ سَنَةٍ بِحِرَا، ہر سال زندگی کا کچھ عظیم حصہ غار حرا میں گزار دیتے تھے۔ وَأَرَاهُ وَلَا يَرَى غَيْرِي، صرف میں ان کی دیدار کر لیتا تھا، میرے سوا کوئی انہیں نہیں دیکھتا تھا۔ وَأَرَاهُ وَلَا يَرَى غَيْرِي۔ وَلَقَدْ سَمِعْتُ، یہاں سے مولا کے فضائل اور کمالات کی بلندی ہے۔ لَقَدْ سَمِعْتُ رَنَّةَ الشَّيْطَانِ، ایک دن میں نے شیطان کی چیخ و پکار سنی۔ فَقُلْتُ یا رسول اللہ ما هَذِهِ الرَّنَّةُ، یا رسول اللہ یہ آواز کیا ہے جو میں سن رہا ہوں؟ پیغمبر اسلام نے فرمایا یا علی ھذا رنۃ الشیطان، یہ شیطان کی چیخ ہے جب رب ذوالجلال نے تاج شرافت و تاج رسالت میرے سر پہ رکھا۔ آیس من عبادتہ، آج مایوس ہو گیا ہے شیطان اپنی عبادت سے۔ عجیب ہے، 2 مرتبہ دشمن آل محمد کا مایوس ہو گیا ہے، ایک تاج شرافت غار حرا میں تاج رسالت پہنتے ہوئے، اور دوسرا الیوم یئس الذین کفروا، آج کافر مایوس ہو گیا جب تاج ولایت غدیر میں پہنایا گیا۔ اللہم صل علی فرمایا آگے آپ توجہ فرمائیے گا، آپ یعنی خوشی سے پھولے نہیں سمائیں گے کہ آیا یہ ہمارا امام ہے۔ فرمایا لقد ارى نور الوحی وشممت رائحة واشم رائحة النبوة، کائنات میں آج تک کسی نے یہ دعویٰ نہیں کیا، یہ اعلان نہیں کیا۔ جب ایسا ہوا تو نور وحی بھی میں دیکھنے لگا اور رسالت کی خوشبو بھی سونگھنے لگا۔ کب کی بات ہے؟ 11 سال کی، بالغ نہیں ہے، بچہ ہے، لیکن عام بچوں جیسا نہیں ہے۔ یہ نہیں فرمایا میں نبی کو دیکھ رہا تھا، نہیں، کہا نور الوحی، وحی کی نورانیت کو میں دیکھ رہا تھا، نور الوحی۔ وَأَشُمُّ رَائِحَةَ النُّبُوَّةِ، نور الرسالہ بھی دیکھا اور نبوت کی خوشبو بھی میں سونگتا تھا۔ عجیب۔ اس کے اوپر ان کے استاد نے کہا یا علی انکا تسمع ما اسمع و ترى ما ارى، جو میں سنتا ہوں وہ تو بھی سنتا ہے، جو میں دیکھتا ہوں وہ تو بھی دیکھ لیتا ہے۔ عجیب ہے، کلاس میں، یونیورسٹی میں، اسکول میں اگر اسٹوڈنٹ اپنے پروفیسر سے، استاد سے کہے استاد جی جو آپ سمجھتے ہیں میں بھی سمجھتا ہوں، جو آپ پڑھا سکتے ہیں میں بھی پڑھا سکتا ہوں، عجیب سا لگے گا، ہے نا، معیوب سمجھا جائے گا کہ کتنا جرأت والا طالب علم ہے، اپنے استاد سے اس لہجے میں بات کر رہا ہے۔ اگر یہی جواب اگر استاد اسٹوڈنٹ سے کہے، کسی طالب علم کو کھڑا کر کے کہ ہاں جو میں سمجھتا ہوں تو بھی سمجھتا ہے، جو میں پڑھا رہا ہوں تو بھی پڑھا سکتا ہے، تو یہ تو تاج شرف ہے، یہ ڈگری ہے عظمت کا اس اسٹوڈنٹ کے لیے۔ یہاں علی نے نہیں کہا کہ یا رسول اللہ جو آپ دیکھتے ہیں میں بھی دیکھ رہا ہوں، جو آپ سمجھتے ہیں میں بھی سمجھتا ہوں، جو آپ سن رہے میں بھی، نہیں، استاد شاگرد سے کہہ رہا انکا ترا، تو وہی دیکھتا ہے جو میں دیکھ رہا ہوں، اور تو وہی سنتا ہے جو میں سنتا ہوں۔ اس سے اندازہ لگائیے
کہ تاج شرف جو پیغمبر اسلام نے انہیں پہنایا اس بلندی کے اوپر، یہاں سے مسئلہ حل نہیں ہوا، ایک نیا مسئلہ اٹھا۔ وہ کیا چیزیں تھی جو نبی دیکھتے تھے، جو یا علی یا نبی اور کوئی نہیں دیکھتا؟ فرش پر بیٹھ کر عرش کی باتیں یا نبی بتا سکتے تھے یا علی بتا سکتے تھے؟ عالم ملک میں بیٹھ کر ملکوت کی باتیں یا نبی بتا سکتے ہیں یا علی بتا سکتے ہیں؟ دنیا میں بیٹھ کر حب علی میں ملنے والی جنت و کوثر کے حقداروں کو یا نبی دیکھ سکتے ہیں یا علی دیکھ سکتے ہیں؟ بغض حیدر میں جہنم میں جلنے والوں کو یا نبی دیکھ سکتے ہیں یا علی دیکھ سکتے ہیں؟ یہیں پہ بیٹھ کے عالم ملک و ملکوت، عجیب ہے۔ ایک عجیب روایت سناؤں گا، فرماتے ہیں لقد نظرت الملکوت، عالم الملکوت، ما غاب عنی ما کان وما یکون۔ میں نے ملکوت پہ نظر ڈالی تو نہ گزشتہ کی دنیا میری نگاہوں سے اوجل تھی، نہ آئندہ کی دنیا میری نظروں سے غائب تھی۔ اب میں انبیاء سے علی کے افضل ہونے نہ ہونے، ابراہیم خلیل سے افضل ہونے نہ ہونے کے وہ مناظرے کی بات نہیں کر رہا ہوں، لیکن یہاں آپ کو دعوت فکر دے رہا ہوں کہ حضرت ابراہیم خلیل کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَقَدْ نُرِيَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، ابراہیم کو ہم نے ملکوت سماوات والارض دکھایا۔ وہاں اللہ دکھانے والا اللہ ہے، دیکھنے والے ابراہیم خلیل ہیں، لیکن حیدر کرار کیا فرماتے ہیں؟ میں نے نظر ڈالی عالم ملک و ملکوت پر۔ اس کی زندہ مثالیں آپ کے سامنے ہیں کہ آئندہ کی دنیا بھی میری نظر سے غائب نہیں تھی۔ جنگ صفین میں مالک اشتر نے جب تعجب کیا، جتنے مولا نے مارے ہیں اتنے تو میں نے بھی مار دیے ہیں، آپ نے متعدد بار سن لیا ہے، تو مولا نے کیا فرمایا؟ مالک تو نے ہر اس کو مارا ہے جو آپ کے سامنے آیا ہے، جو تیرے سامنے آیا ہے، میں نے ان کی نسلوں میں اور پشتوں میں قیامت تک کوئی میرے چاہنے والا اگر آنے والا ہو تو اس کو چھوڑ دیا ہے، جس کے نسل میں کوئی خیر کی گنجائش نہیں ہو اسی کو مارا ہے۔ یہ نظر ہے آئندہ کے بارے میں۔ ایک نظر مولا کی گزشتہ کے بارے میں بتا دوں۔ غدیر میں بیعت ہوئی مولا کی، سب نے بیعت کی، ابن ملجم نے 3 مرتبہ بیعت کی۔ جب بیعت کی، جو جا رہے تھے تو مولا نے پوچھا اچھا بیعت کر لی؟ کہا ہاں۔ یہ سوال اور کسی سے نہیں کر رہے تھے مولا، صرف ابن ملجم سے۔ باہر گیا، تھوڑی دیر بعد واپس آیا، دوبارہ بیعت کی۔ مولا نے پوچھا اچھا بیعت ہو گئی، کر لی؟ کہا ہاں۔ گیا، آخر میں آ کے دوبارہ بیعت کی۔ کرنے کے بعد ایک جملہ مولا نے فرمایا کہ جب میں نے عالم ارواح میں اپنے چاہنے والوں کو، اپنے شیعوں کو جب دیکھا تو نظر نہیں آیا۔ لا الہ الا اللہ، یہ ہے نظر بے ملکوت، تو نظر نہیں آیا۔ اس سے لگتا ہے کہ ایک ایگریمنٹ پہلے جس طرح ہم توحید کا اللہ سے کر کے آئے، سورہ اعراف آیت نمبر 172، بہت معرکہ آرا آیت ہے۔ وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ۔ عالم ارواح میں آدم سے لے کے قیامت تک کے کھربوں انسانوں کی ارواح کا اللہ تعالیٰ نے توحید کی اسمبلی بلائی، سب سے پوچھا الستُ بربکم، میں تمہارا خدا ہوں نہیں؟ وہاں بت پراش نے بھی، ہندو نے بھی، کمیونسٹ نے بھی، فرعون نے بھی، نمرود نے بھی، ان جیسو نے بھی ایک آواز میں کہا کیوں نہیں رب ذوالجلال تو ہمارا خدا ہے۔ اللہ نے فرمایا کل کو یہ نہ کہنا کہ کسی نے ہمیں نہیں بتایا تھا۔ جس طرح توحید کی ایگریمنٹ وہاں پہ باندھا، جس طرح رسالت کی ایگریمنٹ پر تمام انبیاء کو رسالتیں مل گئی، مولا کے کلام سے لگ رہا ہے کہ مومنین نے اس عالم میں حیدر کرار سے ولایت کی ایگریمنٹ بھی کی ہوئی ہے، اور بیعت ولایت وہیں پہ کر کے آئے ہیں۔ اسی وجہ سے کہا، فرمایا کہ ابن ملجم سے اس اسمبلی میں تو نظر نہیں آیا۔ یہ خوشخبری ہے آپ کے لیے کہ آج اگر ہم عشق علی میں مر جائیں یہ کمال نہیں ہے، وہاں ہم وعدہ کر کے آئیں، پیچھے ہٹ نہیں سکتے ہیں، چاہے ہم
گر جلائیں، ہمیں لوگ تانے دیں، ہمیں جرم میں اس حب عشق علی کو جرم سمجھے، ہم پیچھے ہٹنے والے نہیں ہیں۔ جزاکم اللہ خیرہ۔ صلوات بر محمد وآل محمد۔ حدیث جو خطبے کے اندر میں نے تلاوت کی، اتنی میٹھی حدیث، اتنا میٹھا لہجہ اس کا، اور آپ کے اذہان اور چہرہ مبارک سے مجھے لگ رہا تھا کہ اتنا آسانی سے آپ اس حدیث کے مفہوم کو سمجھ گئے، جیسا کہ حدیث اردو میں پیغمبر اسلام فرما رہے ہوں۔ اب دوبارہ اس حدیث کو پڑھ رہا ہوں کہ انشاءاللہ آپ ترجمے کے بغیر بھی نتیجے تک پہنچ گئے ہوں گے۔ یا علی مثلک فی امتی کقل هو اللہ احد۔ پہنچ گئے؟ ترجمے کی ضرورت ہے؟ تیری مثال میری امت میں کس کی طرح ہے؟ قل هو اللہ کی طرح ہے۔ یہ کیوں؟ قل هو اللہ کے بارے میں ایک حدیث ہے کہ اگر، اسی لئے کہتے ہیں نا رات کو سوتے وقت 3 مرتبہ قل هو اللہ پڑھو تاکہ ختم قرآن کا ثواب ملے۔ اور آج سے صدقہ امیر المومنین میں یہ کم از کم شروع کیجئے گا، انشاءاللہ کہ کر رہے ہوں گے جو نئے یعنی عزیز دوست ہیں ان کے لیے۔ رات کو سوتے ہوئے 3 مرتبہ قل هو اللہ، آیت الکرسی اور ایک اور سورہ۔ حدیث میں ہے کہ اگر قل هو اللہ کو 1 مرتبہ کوئی پڑھے کتنا اجر ملے گا؟ 1/3 قرآن، سولس قرآن، سولس کہتے ہیں تیسرا حصہ۔ اگر 2 مرتبہ قرآن اگر کوئی ختم کرے قل هو اللہ کو تو گویا 2/3 قرآن کو ختم کیا۔ 3 مرتبہ اگر کوئی قل هو اللہ پڑھے تو ثواب کتنا ملے گا؟ پورا قرآن ختم کیا۔ محبت علی کے بھی مدارج ہیں، معیارات ہیں، کلاسز ہیں۔ حبہ بقلبہ، حبہ بلسانہ، وحبہ بارکانہ۔ علی کے محبت کی بھی یہی مدارج ہے، صرف دل سے، دل و زبان سے، دل سے، زبان سے اور ہاتھ سے۔ کیا جوڑ دیا؟ سلام یا رسول اللہ۔ فرمایا جس نے دل سے صرف تیری محبت کی اس نے 1/3 قرآن پڑھ لیا۔ جس نے دل سے بھی زبان سے بھی جیسا ہم ہیں اس نے گویا 16 سے قرآن ختم کر لیا، اور جس نے دل سے بھی اور زبان سے بھی اور ہاتھ سے بھی تیری نصرت کی گویا ختم قرآن کر لیا۔ اے دشمنان علی، دشمنی حیدر کرار کے دشمنوں، ایسی فضیلت کبھی بتا سکتے ہو کہ ہمارے بچے بھی علی پہ قربان، ہماری جانیں بھی علی پہ قربان، ہمارا شب و روز علی پہ قربان، نصرت ہماری علی کے لیے، زبانیں ہماری علی کے لیے، قلب ہمارا علی کے لیے ہے۔ تو ہم اگر کہتے ہو کہ شیعہ حافظ قرآن نہیں ہو سکتے ہیں، ارے علی کے صدقے میں ہماری زندگی کا ہر لمحہ قرآن کے ساتھ گزرتا ہے۔ علی کے صدقے میں ہر لمحہ زندگی کا ہمارا قرآن کے ساتھ گزرتا ہے۔ اگر کوئی مائی کا لال ہے تو آ کے اس قرآن کی عظمت سے اور اس کی حرمت سے ہمیں اس کی خدمت سے کوئی بچا دے۔ یہ شکر ہے اللہ تعالیٰ کی اس عظیم نعمت کا کہ تاج شرف حیدر کرار کے شیعہ ہونے کا آپ کو بخشا ہے۔ آپ دعائے ندبہ جو جمعے کی صبح آپ پڑھ لیتے ہیں، اس کے آخر میں، اور مجھے یقین ہے کہ آپ 2 رکعت نماز شکر بجا لائیں گے، مقامات تشیع در دعائے ندبہ کے حوالے سے دیکھیے گا۔ 7 مقام ہیں، عقل انسان دنگ رہ جائے۔ فرمایا یا علی شیعتک علی منابر من نور، تیرے شیعہ نور کے ممبروں پہ ہوں گے۔ ممبر پہ ہونا یہ الگ، نور کے ممبر، اب لکڑی کے ممبر پہ میں ہوں نہیں ہوں۔ کتنے دوستوں کی تمنائی ہوں گی کہ کاش صابری کی جگہ نہیں، صابری کی طرح کی جگہ ہے حسد، کی طرح ہے رشک۔ حسد نقص ہے، رشک عبادت ہے، صحیح ہے۔ اے کاش فلانی کی جگہ میں ہوتا، یہ نہیں، یہ نعمت چھین رہے ہو، اس کی طرح میں بھی ہوتا ہے نا۔ ممبر پہ آپ سب کو اللہ تعالیٰ انشاءاللہ فرمایا یا علی شیعتک، میں کہتا ہوں باقی منزلیں چھوڑ دیں، خود اسی ٹائٹل میں کتنی چاشنی ہے کہ فلانی کا شیعہ نہیں، فلانی کا شیعہ نہیں، فلانی کا شیعہ نہیں، فلانی کا شیعہ نہیں، سمجھ گئے ہوں گے صرف علی کا شیعہ،
صرف علی کا شیعہ. اعلیٰ منابر، دوسری منزل ممبر پہ ہوں گے. تیسری منزل منابر من نور، نور کے ممبر پہ ہوں گے. مبیضۃ وجوہہم، 14ویں چاند کی طرح چہرے ان کے چمک رہے ہوں گے. حولی، میرے ارد گرد ہوں گے. فی الجنتی، اور وہ بھی جنت میں ہوں گے. وہم جیرانی، اور میرے ہمسایہ ہوں گے. لا الہ الا اللہ، میرے ہمسایہ ہوں گے. کتنے منازل ہو گئے؟ تیرے شیعہ خود ایک منزل ہے، ممبر پہ ہونا، نور کے ممبر پہ ہونا، چہرے کا 14ویں چاند کی طرح، دعائے ندباب کے سامنے 14ویں چاند کی طرح چمکدار ہونا، پیغمبر اسلام کا ہمسایہ ہونا اور ان کے ارد گرد ہونا. یہ کس صدقے میں، کس اجر میں؟ عشق علی، محبت علی کے، جو زبان سے بھی ہو، دل سے بھی ہو، ارکان سے بھی ہو، ادا کرے. دنیا والو، ابھی اگر جرأت ہے تو علی کو نبی سے جدا کرو، ہم کو علی سے جدا کر کے دکھا دو. آج کل آپ دیکھ رہے ہیں نا تشیع کے خلاف کیا ہو رہا ہے. عجیب ہے، لوگ اتنے بغض علی میں، حب صحابہ میں نہیں ہے یہ جو کر رہے ہیں، بغض اہل بیت میں ہے یہ سارا کر رہے ہیں. اور لفظ شیعہ بھی بہت آپ کا پیارا نقطہ پیش کرنے جا رہا ہوں. شیعہ، ٹائٹل آف شیعہ، ٹائٹل آف تشیع، عجیب لفظ ہے یہ. جتنے اوپر مخلوق ہیں سب کا پیارا، اور جتنے نیچے ہیں سب کا جلانے والا. تشیع کا ٹائٹل، زمین پہ جتنے ہیں سب جل رہے ہیں اور جتنے اوپر ہیں سب تڑپ رہے ہیں. یہ لفظ شیعہ ایسا ہے. یہ یہودی ٹولہ، یہ ماتمی ٹولہ، یہ بدعتی ٹولہ، یہ کب کا بنا ہوا، یہ کل کا ہے، اسلام سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہے. شیعہ اور اسلام میں کیا فرق ہے؟ نوجوان میرے دوستوں جواب دو اپنے دوستوں کو، مسلمانوں کو، کہ تشیع کو کس نے بنایا؟ جواب دو. The founder of Islam is the founder of تشیع. جس دن زمین پر اللہ تعالیٰ کے حکم سے نبی نے اسلام کی بنا رکھی، اسی دن اسی محفل میں تشیع کی بنا رکھی ہے. تاریخ مسلمانوں کے حوالے سے ہمارا نہ صحیح، اسلام کی تاریخ آپ کے سامنے ہے. دعوت ذوالعشیرہ میں فاؤنڈیشن آف اسلام 2 کلمے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. فاؤنڈیشن آف تشیع علی ولی اللہ. صحیح. پہلے کیا فرمایا؟ قریش کو بکری کی ٹانگیں کھلا کر پیغمبر اسلام نے دعوت دے کر فرمایا قولو، کہہ دیجئے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. اسلام کی بنا پڑ گئی. اسی محفل میں ایک بزرگ، ایک معصوم بچہ شہزادہ بار بار کھڑے ہو، ہاں پوچھا سرور کائنات نے، اس راہ میں کوئی ہے میری مدد کرنے والا، کوئی نصرت میری کرنے والا؟ بزرگان بہت سارے تھے، لیکن یہ معصوم شہزادہ بار بار مچل رہا، غنچے کی طرح مہک رہا ہے، یا رسول اللہ میں حاضر ہوں، میں حاضر ہوں. یہاں ایک نقطہ بریکٹ میں ابھی نتیجہ دینے جا رہا ہوں، لیکن پہلے جب مسلمانوں کی ہسٹری لکھی جا رہی ہے کہ کس کس نے پہلے اسلام لایا ہے، تو مسلمان کیا کرتے ہیں؟ بزرگوں میں فلان، بچوں میں. اور کس کا ایمان مضبوط ہے؟ کہا چونکہ بچے نابالغ ہوتے ہیں تو کمزور ہوتے ہیں، ان کا ایمان اتنا مضبوط نہیں ہوتا. اور بچے جو بزرگ پہنچے ہوئے ہوتے ہیں ان کا ایمان مضبوط ہوتا ہے. بس ڈگری ایک اور بزرگ صاحب کو مل گئی کہ ان کا ایمان مضبوط ہے. میں کہتا ہوں توہین صحابہ کے ڈنڈورا پیٹنے والوں، یہ جو تم کہہ رہے ہو کہ ایمان بچے کا کمزور ہوتا ہے، بڑے کا ہوتا ہے، اس سے بڑھ کے توہین رسالت ممکن نہیں ہے. کیوں؟ جس نے نصرت مانگی ہے اس کے سامنے 11 سال کا وہ شہزادہ جب مچل رہا ہے یا رسول اللہ میں، رسول خدا دیکھ رہے تھے کہ یہ بچہ نابالغ ہے، یہ فرما دیتے کہ یا علی تو ابھی نابالغ بزرگوں کو موقع دو کہ جو بالغ ہیں، مکمل ہیں، کامل ہیں. یہ نہیں فرمایا. اس جزاکم اللہ.
کہنا چاہیے تھا نا سرور کائنات کو، ابھی بزرگ بہت سارے بیٹھے ہیں، ان کو موقع دو، آپ چھوٹے ہیں، آپ نابالغ ہیں، بالغ ہو جائیے گا، پھر اس کے بعد دیکھا جائے گا۔ نہیں فرمایا، بلکہ اعلان کیا انت ولی و وصی و وزیری کہہ کر اس نابالغ کو اپنا جانشین بنا کر بڑوں کو یہ بتایا جن کے ہاں بڑوں میں فضیلت ہوتی ہے۔ فرمایا ایسا نہیں ہے، جو افضل ہو وہ بڑے ہو جاتے ہیں۔ یہ ایک بڑا معیار ہے، بہت عجیب معیار ہے۔ جو بڑے ہوں وہ افضل ہوتے ہیں، یہ مسلمانوں کے ہاں ہے، لیکن مکتب قرآن میں، مکتب الہی میں، مکتب تشیع میں جو افضل ہو وہ سب سے بڑا ہوتا ہے۔ اور بہت سونے کی سیاہی سے لکھنے کے لائق حدیث آپ کے سامنے اسی موضوع پہ پیش کروں۔ فرمایا لیس الاکبر هو الافضل بل الافضل هو الاکبر۔ کسی بزرگ کو علم دیا تھا میدان میں، تھوڑی دیر بعد واپس ان سے لے لیا، کسی جوان کو دے دیا۔ وہ جو بزرگ و جوان جو آپ کے ذہن میں ہے وہ نہیں۔ عجیب بات ہے کہ یعنی مسلم نے بھی ذکر کیا ہے، 8 جگہوں پر صحیح بخاری نے، میں نے کل گنا 8 جگہوں پر صحیح بخاری نے باب خیبر کے ذکر اس کو بنایا ہے، لیکن کہیں بھی ٹائٹل یہ نہیں دیا ہے کہ فضیلت العلی، نہیں، عجیب و غریب ٹائٹل یہ نہیں، فضیلت نیچے علی کی ہے، ٹائٹل اوپر کچھ اور۔ 8 جگہ صحیح بخاری نے لکھا ہے۔ وہ اور موضوع ہے، بہت اہم موضوع ہے، لیکن ابھی دامن وقت میں گنجائش نہیں ہے کہ کیا کیا خیانتیں ہوئی ہیں اور کیا کیا دشمنیاں خود محدثین و مورخین کے قلم نے کیا ہے آل محمد سے، جو بنی امیہ کے خنجر نے بھی نہیں کیا ہے۔ وہ ساری ہسٹری ابھی رہنے دیجئے گا۔ وہ ہسٹری نہیں ہے کہ ایک بزرگ کو دیا علم پھر جوان کو دیا۔ ایک اور ہسٹری میں کسی بزرگ کے ہاتھ میں علم تھما کے جب جانے لگا، بلایا، واپس آیا، کہا کہ علم دیجئے، کسی نوجوان 18 سال کے کسی نوجوان کے ہاتھ میں دے دیا۔ بزرگ صحابی نے کہا یا رسول اللہ مجھ میں کوئی عیب ہے، کوئی نقص ہے؟ کہا نہیں۔ پھر علم ان کو کمال کا جواب دیا۔ یہ مقام اہل بیت کے ساتھ پیام اہل بیت بھی ہے نوجوان دوستوں کے لیے۔ فرمایا اس جوان کو علم اس لیے دیا ہے کہ اس کے سینے میں قرآن کے علم کا ذخیرہ تجھ سے زیادہ ہے، لہٰذا زیادہ علمدار بننے کا حق رکھتا ہے۔ سلام یا رسول اللہ، یہ معیار دیا کہ جس کا سینہ علم قرآن اور حکمت سے خالی ہو، ایک دن کا سردار اگر نہ بن سکتا ہو، ایک دن کا علمدار اگر نہیں بن سکتا ہو، قیامت تک کسی کا سردار کیسے بن سکتا ہے؟ وہاں پہ فرمایا لیس الاکبر هو الافضل۔ ہاں، اس نتیجے کے لیے اس تمہید میں آپ کو زحمت دی۔ ایسا نہیں ہے کہ جو ایج میں بڑا ہو، چلو آپ کے لہجے میں بتاؤں، آج کی زبان میں، ایسا نہیں ہے کہ جو ایج میں بڑا ہو وہ بڑا افضل ہوتا ہے، نہیں، بلکہ جو اسٹیج میں بڑا ہو وہ افضل ہوتا ہے۔ گہوارے میں اللہ تعالیٰ نے نبوتیں تقسیم کی، کہا انی عبداللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیہ۔ 5 سال میں ایک ایسی ہستی کو امام بنایا کہ افضل ترین انبیاء بھی ان کے پیچھے نماز پڑھیں گے۔ یہ معیار اللہ تعالیٰ کے ہاں ہے، لہٰذا ایج کو نہ دیکھیں، افضلیت کو دیکھیں۔ اس افضلیت کے مقام پر آل محمد علیہ السلام جیسا ان کے مقابلے میں دنیا میں کوئی انسان نہیں۔ آپ کا ذوق سماعت مجھے اجازت دیتا ہے، لیکن چونکہ منتظمین نے مجھے فرمایا ہے کہ یعنی زیادہ زحمت بھی نہ ہو، تو مقام اہل بیت کی گفتگو یہاں روک دیتا ہوں، 2 جملوں میں پیام اہل بیت بتا دیتا ہوں۔ خوشیاں 2 قسم کی ہوتی ہیں، ایک ان کی وجہ سے ہمیں اور ایک ہماری وجہ سے انہیں۔ اگر ان کی وجہ سے ہمیں خوشی ہو تو صرف ایک دن جشن مناؤ گے، سال میں 365 میں ایک دن، کہ آج میرا مولا آیا ہے، آج امام علی النقی کی ولادت کا دن ہے، آج فاطمہ زہرا کی ولادت کا دن ہے، آج فلان، آج یہ۔ لیکن اگر ایسی محبت ہو کہ ہماری وجہ سے انہیں بھی خوشی ہو تو 365 دن جشن ہے، ہر گھر میں ہر لمحہ جشن ہے۔ اس لیے کہ ہم ہیں محب اور وہ ہیں ہمارے محبوب۔
بہت توجہ کیجئے گا، کلوز کر رہا ہوں گفتگو کو. ہم کون ہیں؟ ان کے محب، چاہنے والے. اور وہ کون ہیں؟ ہمارے محبوب. محبوب کے محبوب سے محب کی محبت ہونی چاہیے نہیں ہونی چاہیے؟ یہ تو اللہ تعالیٰ نے صاحب، یا ایھا المزمل یا ایھا المدثر، ایک کملی والے، ایک کمبل والے، ایک چادر والے. پروردگار تیرا محبوب تو کمبل و چادر میں ہے، اس کا نام لیجئے. تو چادر اور کمبل کا کیوں؟ اس لیے کہ جو محبوب کو لپیٹ لے وہ بھی محبوبیت کا حصہ بن جاتا ہے، وہ بھی محبوبیت میں آ جاتا ہے. تو محبوب کو جو چیز محبوب لگے، اچھا لگے، محب کو بھی وہی چیز اچھا لگنا چاہیے. تو اس سے لگتا ہے کہ جو علی، جو نبی یہ کہے کہ نماز ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے اور ہمیں اس سے نفرت ہو یا موقع نہ ہو یا کم توفیقی نہ ہو، محبت کا حق ادا نہیں ہو. ہاں یہ یاد رکھیے، اگر حق محبت ادا کرنی ہو تو جو ان کو پیارا ہو وہی صداقت ہو، عدالت ہو، ایمانداری ہو، اور خدمت خلق ہو، تلاش ہو، کوشش ہو، شب زندہ داری ہو، ماہ رجب شعبان کے روزے ہو. یہ محبوب علی یہی ہے، محبوب نبی یہی عبادتیں ہیں، محبوب ائمہ معصومین یہی عبادتیں ہیں. تو اگر وہ تو عاشق ہیں، اگر ہم ان چیزوں کے عاشق نہ بھی ہوں، کم از کم کوئی رشتہ تو ہو. وہ دیکھا وائی فائی کے سگنلز آتے ہیں، جب پورا ہو تو پورے سگنلز آتے ہیں. اگر کمزور ہو، کبھی کبھی آواز کٹ بھی رہی ہو، تو آخر میں ایک سگنل کا اشارہ ہوتا ہے. کم از کم اتنا تو ہونا چاہیے رابطہ اپنے محبوب سے اور اپنے اللہ سے. آخری جملہ فرمایا ہمارا اللہ کے ساتھ کوئی رشتہ نہیں ہے، بلکہ رشتہ کیا ہے؟ جو اللہ کا ہوگا وہ ہمارا ہوگا، اور جو اللہ کا نہیں ہوگا وہ ہمارا نہیں ہوگا. اس لیے کہ ہم اللہ کے نمائندے ہیں اللہ تک پہنچانے کے لیے. ہاں اللہ تک پہنچانے کے لیے اللہ کے ہم نمائندے ہیں. جو اللہ کا ہوگا وہ ہمارا ہوگا، جو اللہ سے رابطہ جس کا نہیں ہوگا وہ نہیں. امام جعفر صادق علیہ السلام کی حدیث ہے، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. کسی نے پوچھا مولا آپ کے دو رشتے ہیں اپنے جد امجد سے، حسب و نسب کا رشتہ، ولایت کا رشتہ، کون سا آپ کے لیے محبوب ہے؟ کمال کی حدیث. فرمایا لولایتی الیہ احب من ولادتی منہ. دو رشتے ہیں امام کا امام اول کے ساتھ، ائمہ معصومین کا امام اول کے ساتھ. دو رشتے کون سے؟ مولا نے فرمایا ولادت کا رشتہ یعنی حسب و نسب کا رشتہ، ولایت کا رشتہ عشق و محبت اور ان کے راستے کا رشتہ. کون سا، کس کو آپ ترجیح دیں گے؟ عجیب ہے. فرمایا کہ ولایت کا رشتہ، سادات کرام کی خدمت میں خصوصی عرض کر رہا ہوں، ولایت کا رشتہ مجھے زیادہ محبوب ہے حسب و نسب کے رشتے سے. وہ کیوں؟ کیا ان کے فرزند ہونا آپ کے لیے تاج شرف نہیں ہے؟ کہا ہے. کہا ان کے فرزند ہونا میرا کمال نہیں ہے، رب ذوالجلال کا فضل ہے، غیر اختیاری عمل ہے. اجر اس میں ہے ہزاروں راستے کانٹے بھرے ہوں، سب کو دور کر کے صرف علی کا راستہ انتخاب کیا ہو. یہ اللہم صلی علی محمد. غیر اختیاری سادات میں پیدا ہونا کیا اس سید کا کمال ہے؟ نہیں، اس ذات کا کمال. ایسا نہیں ہے. عالم کے گھرانے میں پیدا ہونا اس ذات کا کمال. آپ میں سے کوئی کہے کہ نہیں میں سندھی نہیں پنجابی بننا چاہتا ہوں، نہیں، جہاں پیدا ہو گیا وہی جبری ہے، کوئی اختیار نہیں ہے. لیکن شیعہ ہونا، سنی ہونا، عشق علی پہ مرنا، بدبخت ہونا، خوشبخت ہونا، یہ سارا اختیار میں ہے. انسان کا اپنے اختیار سے کما سکتا ہے. تاج شرف پہنا، دنیا کی بادشاہی. اور حبش کا بادشاہ جو جعفر طیار کا میزبان تھا، جعفر طیار کا میزبان جب ایمبیسیڈر، فرسٹ ایمبیسیڈر بن کے گئے تھے جعفر طیار مکے سے، میزبانی حبش کے بادشاہ نے کی.
ان کا ایک فرزند وہاں سے ہجرت کر کے مکہ چلا آیا، مکے سے مدینہ آیا، بعد میں وہ بادشاہ فوت ہو گیا، کس کو جانشین بنائے؟ عشق علی کی دیوانگی دیکھ لیے، کس کو جانشین بنائے؟ مختلف لوگوں کا چناؤ ہو گیا، لیکن بعد میں مشورہ دیا اس کا جو بیٹا تھا وہی اچھا تھا، اس کو ڈھونڈو۔ انہوں نے کہا وہ ابھی افریقہ میں ہے ہی نہیں، کہاں گیا؟ حجاز گیا ہے، چلو اس کو لے آتے ہیں۔ حبش سے آگے سمندر کراس کر کے مکہ میں ڈھونڈا، کہا نہیں ہے، کسی نے کہا مدینہ گیا ہے، مدینے میں آئے، مدینے میں ڈھونڈتے ڈھونڈتے ملاقات ہو گئی۔ انہی دنوں میں مولا کائنات کے نوکری میں تھا، وہ ایک باغ ان کا حوالہ کیا، یہیں سے کماؤ کھاؤ پیو۔ ڈھونڈتے ہوئے اس کے پاس گئے، کیوں آئے ہو؟ کہ آپ کا بابا وفات ہو گیا ہے، تخت شاہی خالی ہے، اور ہم نے سوچا کہ آپ سے مناسب تر کوئی آدمی نہیں ہے اس تخت شاہی پہ بیٹھنے کے لیے، اسی لیے ہم نے آپ کا انتخاب کیا ہے، بس چلیے آپ چلیے بادشاہ بن جائیے، بس یہ آخری جملہ ایٹمی پاور ہے، اس سے انشاءاللہ آپ پھولے نہیں سمائیں گے۔ کہا اچھا مجھے بادشاہ بنانے آئے ہو؟ ہاں۔ کہا کہ میں پاگل ہوں کہ نوکری علی کی چھوڑ کے آپ کے تخت پہ بیٹھ جاؤں؟ یا اللہ یا اللہ، سلام۔ عشق علی، دیکھیے عشق حیدر سے تو پتھر بھی پگھل جاتے ہیں دوست، جس نے دل سے در دیا وہ سنگ در کعبے میں۔ تخت شاہی، تاج شاہی پہنوں، علی کی نوکری چھوڑ کے، یہی تاج ہے، یہی شرف ہے، یہی کمال ہے۔ تو میلاد کعبہ سے شروع کیا ہے، اسی موضوع پر دو چار شعر سنا کر اگر آپ اجازت ہوتا کہ نہیں ہو تو گفتگو ختم۔ کھلا ہے باغ نبی کا گلاب کعبے میں، کھلا ہے باغ نبی کا گلاب کعبے میں، مہک رہا ہے گل لاجواب کعبے میں۔ اگر تھک گئے تو نہیں سناتا ہوں۔ کھلا ہے باغ نبی کا گلاب کعبے میں، مہک رہا ہے گل لاجواب کعبے میں، سحر کا وقت ہوا ظلمتوں کی موت آئی، سحر کا وقت ہوا ظلمتوں کی موت آئی، اتر کے آنے لگا آفتاب کعبے میں، اتر کے آنے لگا آفتاب کعبے میں، خدا کے سامنے مٹی پہ رکھ کے پیشانی، خدا کے سامنے مٹی پہ رکھ کے پیشانی، نصیریوں کو دیا ہے جواب کعبے میں۔ اور آپ کا پیارا شعر کہ خدا نے بیچ دیا ہے خلیل ثانی کو، خدا نے بیچ دیا ہے خلیل ثانی کو، بتوں کا ہو گیا کھانا خراب کعبے میں۔ اور ان بزرگوں کی خدمت میں جو میرے بائیں ہاتھ میں ہے کہ ہر ایک نبی کے لیے ایک وصی بھی آیا ہے، ہر ایک نبی کے لیے ایک وصی بھی آیا ہے، علی سے ہو گیا کامل نصاب کعبے میں، علی سے ہو گیا کامل نصاب کعبے میں۔ کامل نصاب کعبے میں، اور آل محمد کے جو دشمن ہیں آپ کے سامنے ہیں، کتنے ہیں، کون ہیں، کہاں ہیں، لیکن جواب یہاں دیکھیے گا، ہمارے خون سے ہولی نہ کھیل، پوری پنڈال سے جواب چاہوں گا اس شعر پر، ہمارے خون سے ہولی نہ کھیل ہوش میں آ، ہمارے خون سے ہولی نہ کھیل ہوش میں آ، وہ آ رہے ہیں الٹ کر نقاب کعبے میں، جزاکم اللہ، وہ آ رہے ہیں الٹ کر نقاب کعبے میں۔ ابھی تو چھانے کو مستی ہے پینے والوں پر، ذرا عشق و عرفان کے رنگ میں، ابھی تو چھانے کو مستی ہے پینے والوں پر، پلانے والا ہے آیا شراب کعبے میں۔ اور بہت ہیوی اور ذمہ داری کا شعر، یہ وہ شراب ہے بچتا نہیں ہے اس سے کوئی، یہ وہ شراب ہے بچتا نہیں ہے اس سے کوئی، نبی بھی کرنے گئے ارتکاب کعبے میں، نبی بھی کرنے گئے ارتکاب کعبے میں۔ نماز ہر کہیں پڑھ لو گے صابری، لیکن ملے گا اجر تمہیں بے حساب کعبے میں۔